بیرسٹر علی ظفر اس وقت میڈیا سے مخاطب ہیں. ڈکلیئر کیا لیکن الیکشن کمیشن نے اس کے باوجود ڈسکوالیفائی کر دیا. تو آج جو سماعت ہوئی ہائی کورٹ میں اس میں ہمارا سب سے پہلا پوائنٹ یہ تھا کہ اسپیکر صاحب کے پاس ایک اپلیکیشن دی کچھ ایم این ایز نے اور اس اپلیکیشن میں یہ لکھا اور یہ کہا کہ کچھ تحائف ہیں توشہ خانہ کے 2018 میں لیے عمران خان صاحب نے جو کہ اپنی جو اسٹیٹمنٹ ہے ایسٹس کی جو فائل کرنی ہوتی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے اس میں ڈکلیئر نہیں کیے. اس لیے وہ صادق اور امین نہیں رہے اور آرٹیکل 62(1)(f) جو آئین کا ہے اس کے تحت وہ نااہل ہو گئے. الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے بھی جب کیس آیا اور اسپیکر کے سامنے بھی تو ان کے سامنے کوئی آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت کسی عدالت کی ڈکلیریشن نہیں تھی عمران خان صاحب کے خلاف. صرف ایک الزام تھا جو ان کچھ لوگوں نے کچھ ایم این ایز نے لگایا تھا. اسپیکر صاحب کو چاہیے تھا کہ اسی وقت یہ ریفرنس ڈسکائڈ کر کے ختم کر دیتے لیکن انہوں نے الیکشن کمیشن کو بھیج دیا. الیکشن کمیشن کے سامنے بھی ہم نے یہ کہا کہ کسی قسم کا ڈکلیریشن کسی عدالت سے نہیں ہے جس میں عمران خان صاحب کو نااہل قرار دیا ہو, اس لیے الیکشن کمیشن اس ریفرنس کو مسترد کر دے. لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ہی یہ ہماری بات نہ سنی. اس کے لیے ہم پھر اب ہائی کورٹ میں آئے ہیں اور ہائی کورٹ میں آج یہ ہمارا پہلا پوائنٹ یہ تھا کہ آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت الیکشن کمیشن آف پاکستان اور اسپیکر کی جو ریفرنس تھی اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جو فیصلہ تھا وہ غیر آئینی اور غیر قانونی ہے. دوسرا اس میں بڑا اہم نقطہ تھا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے ہم نے جو ہمارے چلان فارمز تھے جس کے اندر یہ نظر آتا ہے کہ یہ تحائف عمران خان صاحب نے قانون کے مطابق خریدے وہ بھی پیش کیے. ہم نے جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے اثاثوں کی اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے اس میں بھی ان کا ذکر کیا, ان کو ڈکلیئر کیا, وہ بھی الیکشن کمیشن کو پیش کیے. جو انکم ٹیکس ریٹرنز تھے جس کے اندر یہ دکھایا گیا تھا کہ ہم نے تحائف خریدے اور پھر بیچے اور اس کے اوپر جو بیچنے پہ منافع ہوا اس پہ ٹیکس بھی دیا, کیپٹل گین ٹیکس, وہ بھی ہم نے پیش کیے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو. لیکن ان سب کو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اگنور کر دیا, ان کا ذکر ہی نہیں کیا. تو یہ ہمارا دوسرا موقف تھا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جو فیصلہ ہے وہ بالکل بے بنیاد اور غیر قانونی فیصلہ ہے, کیونکہ جو ہم نے چیزیں پیش کی الیکشن کمیشن نے وہ دیکھی ہی نہیں, اس کا ذکر ہی نہیں کیا, اس کو اگنور کر دیا اور ویسے ہی کہہ دیا کہ جناب چونکہ یہ ڈکلیئر نہیں کیا یا صحیح طریقے سے ڈکلیئر نہیں کیا اس لیے عمران خان صاحب میاں والی سیٹ سے نااہل ہو گئے ہیں. تو یہ ہمارا دوسرا موقف تھا. اور تیسرا بھی بڑا ایک اہم قانونی موقف ابھی تک اختیار کیا, ابھی بہت ساری بحث جو ہے ہونی ہے, لیکن تیسرا موقف جو بیان کیا وہ یہ تھا کہ اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اگر ان کے پاس کوئی اختیار ہے بھی تو وہ یہ ہے کہ 120 دن کے اندر اندر جب آپ کی اسٹیٹمنٹ آئے 120 دن کے اندر اندر وہ کمپلین فائل کر سکتے ہیں, وہ کمپلین فائل کر سکتے ہیں سیشن کورٹ میں. لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک عجیب و غریب بات کی جس سے مجھے نظر آتا ہے کہ یہ جو فیصلہ ہے یہ درست فیصلہ بالکل ہے ہی نہیں بلکہ قانون کے خلاف ہے. وہ عجیب و غریب بات یہ کی الیکشن کمیشن نے کہ الیکشن کمیشن نے سیشن کورٹ میں کمپلین تو فائل کرنے کا کہہ دیا کہ سیشن کورٹ میں ہم کمپلین فائل کریں گے جہاں فیصلہ ہوگا کہ کیا کوئی مس ڈیکلریشن عمران خان صاحب نے کی ہے یا نہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ وہ فیصلہ کرتے رہے گا سیشن کورٹ, ہم خود بھی فیصلہ کر دیتے ہیں, کسی ٹرائل, کسی مقدمے, کسی ایویڈنس, کسی ثبوت کے بغیر ہم خود بھی ان کو نااہل قرار دے دیتے ہیں. تو یہ ایک بڑی عجیب بات ہے کہ ٹرائل کے لیے تو بھیج دیا معاملہ لیکن ٹرائل سے پہلے خود بھی فیصلہ کر دیا کہ وہ نااہل ہیں. یہ ابھی تک 3 قانونی جو نکات تھے یہ ابھی تک پیش کیے ہیں عدالت کے سامنے. مجھے یقین ہے کہ جب تک انشاءاللہ ہم اپنی بحث کمپلیٹ کریں گے یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا فیصلہ جو بالکل غیر قانونی, غیر آئینی, حقائق کے بالکل
خلاف ہے، یہ انشاءاللہ اس فیصلے کو عدالت جو ہے ہائی کورٹ وہ اس کو مسترد کر دے گی. تو یہ ابھی تک کی پوزیشن ہے. چونکہ وقت پورا نہیں تھا، آج ڈی بی میں جانا تھا عدالت نے، تو اس لیے یہ اب 20 کو تک کی ملتوی ہو گئی ہے کیس، اور 20 کو میں اپنی انشاءاللہ بحث جاری رکھوں گا. شہباز صاحب بھی آ گئے ہیں، صرف اب نواز شریف پیچھے رہ گئے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں جی، میری نظر میں اس وقت سب سے جو کروشل ایشو پاکستان کو جو اس وقت سامنے نظر آ رہا ہے وہ ہماری معیشت ہے، ہماری اکنامک پوزیشن ہے. لیکن کوئی اکنامک پلان مجھے اس حکومت سے نہیں نظر آ رہا. صرف ایک چیز نظر آ رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جتنے مقدمات تھے جن پولیٹیکل لیڈرز کے خلاف وہ ختم کرنے پہ وہ لگے ہوئے ہیں. اور یہ جو سلمان صاحب کا ادھر آنا اور آ کے پری اریسٹ بیل لینا اور اس کے بعد جانا کہ ہم آگے اپنا مقدمہ، وہ بھی ایک اسی کی کڑی ہے کہ ان کا بھی مقدمہ وہ ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. مقصد یہی ہے کہ جتنا وقت ملا ہے ان کو وہ اپنے مقدمے سارے جو ہیں کرپشن کے ختم کریں، اور باقی جو ہماری معیشت ہے یا اکانومی ہے اس پہ کوئی ان کا نہ دھیان ہے نہ کوئی ارادہ ہے. لگتا یہ ہے کہ اپنے کیسز ختم کر کے سارے باہر چلے جائیں گے ملک سے، اور ملک کو چھوڑ دیں گے اگلی حکومت کے لیے کہ وہ کوشش کرے. جی دیکھیں، جہاں تک وہ کیس تھا نواز شریف صاحب کا جو آپ بات کر رہے ہیں، اس میں 2 کیسز تھے. ایک سپریم کورٹ کا کیس تھا جو پہلے انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم جی آئی ٹی بنائیں گے اور اس کی انویسٹیگیشن کریں گے. اپنی جو طاقت ہے سپریم کورٹ کے پاس آرٹیکل 184(3) کی، اور جب وہ جی آئی ٹی کی فیصلہ ہو گیا اور جی آئی ٹی نے اپنی ایویڈنس دے دیا، اس کے بعد اس ایویڈنس کے اوپر بیس کر کے سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا. اور وہ جو ایویڈنس سپریم کورٹ کے سامنے تھا اس میں جو وکیل تھے نواز شریف صاحب کے، انہوں نے اس کو ڈینائی نہیں کیا اس ایویڈنس کو جو سپریم کورٹ کے سامنے آیا تھا. تو وہ جو پاناما 2 کیس جس کو آپ کہتے ہیں، اس میں سپریم کورٹ نے ایویڈنس جے آئی ٹی کے جو ملا تھا اس ایویڈنس کے بیسس پہ کہا تھا. اس کیس میں قانون یہ کہتا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کسی قسم کا فیصلہ ڈسکوالیفیکیشن کا نہیں کر سکتا. اگر کوئی ان کو مس ڈیکلریشن نظر بھی آئے تو ایٹ بیسٹ وہ زیادہ سے زیادہ وہ کمپلین کر سکتے ہیں اور ٹرائل میں کیس کو بھیج سکتے ہیں. تو میں الیکشن ایکٹ کی بات کر رہا ہوں. الیکشن ایکٹ کے تحت اور الیکشن ایکٹ کے مطابق الیکشن کمیشن آف پاکستان کا فیصلہ بالکل غلط ہے، اس میں کوئی شک نہیں. بلکہ آپ کو یاد ہوگا کچھ دن پہلے جسٹس قاضی صاحب نے کہا تھا کہ جب آپ کا ایسے غلط ججمنٹس ہوں تو آپ جس نے فیصلہ کیا ہے اس کے خلاف بھی کچھ بول سکتے ہیں. میں بھی الیکشن کمیشن کے خلاف نہیں بول رہا، میں صرف ججمنٹ کے خلاف بول رہا ہوں. لیکن اس ججمنٹ اتنی غلط ہے کہ اسے لگتا یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے شاید یہ قانون سمجھا ہی نہیں جس کے تحت وہ ان کو یہ کارروائی کرنی تھی. تھینک یو. بیرسٹر علی ظفر بات کرنے جانب سے کہا گیا کہ الیکشن کمیشن کا عمران خان کو نااہل کرنے کا فیصلہ بے بنیاد اور غیر قانونی ہے. انہوں نے کہا کہ ریفرنس اس حوالے سے واپس ہونا چاہیے. الیکشن کمیشن نے عجیب و غریب بات کی ہے کہ ہم خود بھی نااہل قرار دے سکتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے 3 قانونی نقطہ نظر پیش کیے ہیں. امید ہے انشاءاللہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہائی کورٹ مسترد کر دے گی.